عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ سب جان لیں تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بے سود ہوگا۔ ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس 10 اور موجود ہیں۔ یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے؟ کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے؟ تو عمران خان 14 مہینے سے ایک کوٹری میں مبعوث ہے، اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ 8 سے 10 فٹ کی، جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھ روم میسر ہے، نہ ان کو اس گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے۔ لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن، ہر کارکن تمام صوبتوں کو جھیل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن نے قوتیں جو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا۔ ہم یہاں موجود رہیں گے۔ تو یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے۔ ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے اس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا، لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجیے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ملک صاحب سے، ورک صاحب سے، پنجوتا صاحب سے، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ کسانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب پر اعتماد ہے، اور ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ خان صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے۔ اگر 14 مہینوں میں ان کو کوئی نہیں توڑ سکا تو وہ آئندہ بھی جیل میں رہ کر تمام مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے بھی ہمارے ہیں، میں تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بے گناہ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو بھی باہر آنا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی 2
9 मई के 2 मुकदमात का जो मियाँ वाली में दाइज थे, सरगोदा में ट्रायल हुआ है और जज ने उन तमाम शर्तों को झूठा करार दिया है। इस पर ही खान साहब ने कहा कि एक ऐसे ही मुकदमा झूठे बनाए गए हैं मेरे तमाम वर्कर्स के खिलाफ, उनको सिर्फ और सिर्फ जेल में रखा जा सके और उनकी कोई बुनियाद नहीं है। ऐसे ही तमाम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम झूठे मुकदमात का और उसके वर्कर बिल्कुल सामना कर रहे हैं और करेंगे बड़े दलेरी के साथ, और हम इस मुश्किल हालात में खड़े हैं और खान साहब के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। बहुत शुक्रिया। जी गर्ग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अरसा के बाद अपने लीडर अपने कायद इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूं इंतजार भाई का। आज मैंने अपने लीडर को बिल्कुल उसी तरह पाया, उसी हौसले और हिम्मत में पाया जो वो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, जो एहसास रखते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अगर ये जुल्म और बर्बरियत को जारी रखेंगे तो हमारे पास 90% हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 90% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये एक को उठाएंगे तो उसके बदले में हम दूसरे अपने भाई को लेके आएंगे। हम उसके मुकाबले में तीसरे को, चौथे को, हमारे पास 10-10 जो हमारे कारकुन हैं वो वेटिंग में लगे हुए हैं और हम उनको आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब ने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि मैंने जो अभी हालिया उनका एक बयान मंसूब किया जा रहा है 9 मई के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि जाके ये जो तनसीबात है इनके सामने जाके एहतजाज किया जाए, ऐसा हरगिज भी नहीं। उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर मेरे वारंट थे किसी भी हवाले से, किसी भी आइन शिकनी के हवाले से, किसी भी FIR के हवाले से, तो मुझे वारंट लाकर दिखाते, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब वो अपनी बेल के लिए वहाँ पे खुद गए हुए थे और वो अपने प्रिंट के लिए वहाँ पे थे, तो उस दौरान में जो कुछ हुआ, नहीं भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनका भी सर फोड़ा गया और इमरान खान साहब को जिस तरह से घसीट कर लेकर के गए, अगर वो प्रॉपर तौर पर खान साहब को वारंट दिखाते तो खान साहब आज भी उस बात के ऊपर थे कि मैंने तब भी इनको कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, इसके ऊपर खान साहब की वील लॉग भी हैं कि फिर उस सूरत में कारकुनान जाकर अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर खान साहब ने ये मिसाल दी, अगर कोई एक इदारा मेरी गिरफ्तारी करे, पुलिस वाला गिरफ्तारी करेगा तो पुलिस वाले के खिलाफ एहतजाज होगा, अगर रेंजर्स वाला कहेगा तो रेंजर्स वाले के खिलाफ यकीनन वहाँ पे गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तो हमने अपने लीडर को बिल्कुल तवाना पाया और वो किसी भी तौर पर झुकने वाले नहीं। उन्होंने आज रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बड़ा तशवीश का इजहार किया कि किस तरह से हमारे एक आसन, एक नस्तलीक हमारे भाई को एक गैर कानूनी, गैर आईनी जिससे उनका ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने आज उसके ऊपर जो रिमांड किया, खान साहब ने उसके ऊपर भी बड़ा बरहमी का इजहार किया। और खान साहब ने इसके अलावा जो हमारी बहनें कारकुनान हैं जो आज भी पाबंद सलासल है, मैडम यास्मीन राशिद का उन्होंने दोबारा नाम लिया, हमारे दीगर जो हमारे अंदर हैं लीडरान, उनके लिए भी वो जो ये शक्तियाँ झील रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। इंशाअल्लाह ताला कल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा और इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी। उन्होंने क्लियरली कहा कि झूठ के नाम कोई पैर होते हैं, ना कोई कदम होते हैं, इनको एक झूठ छुपाने के लिए 10 काम गैर कानूनी, गैर आईनी करने पड़ते हैं। तो खान साहब ने ये कहा है कि आप जल्द से जल्द इससे जान छुड़ाइए ताकि आपको मजीद झूठ ना बोलना पड़े। शुक्रिया। कसाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो खान साहब के जहाँ तक हौसले की बात है तो यकीन करें को हमालिया छोटा पड़ गया उनके हौसले के सामने। और दूसरी उसमें गुजारिश ये है कि कल जिस वक्त उनके साथ जिक्र किया कि कल इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस में जो वारदात डाली गई है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए सिर्फ यही पैगाम दिया है कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाते हैं। आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम भी कहते हैं 9 मई वाकई बहुत बड़ा सानहा था, और वो सानहा शुरू कहां से हुआ था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगवा से। आज भी पता करें, आज भी बताएं मुक्तदर हल्के कि वो ऑर्डर किसने दिया था। और उसके बाद जहां जहां पर ये सारी वारदातें जो PTI पर थोपी जा रही हैं,
ان کی CCTV فوٹیجز منگوائی جائیں. جس نے وہ CCTV فوٹیجز غائب کروائی ہیں وہی اصل مجرم ہے، اس قوم کا بھی، پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور پاکستان کا بھی. اور اس کے علاوہ نہ ہمارے حوصلے کم ہوئے ہیں نہ ہمارے حوصلے کم ہوں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. نہیں پنجوتا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈیٹیل میں سارا بتا دیا گیا کہ ہمارا موقف 9 مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن ایڈمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل انکار کیا ہے. اور دوسرا جو گرفتاریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا موقف کلیئر کیا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کھلاڑی ہمارا وہ میدان میں آئے گا. اور تھرڈ بات خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ اسی کو پہلے لایا گیا پچھلے کیس کے اندر، اور انعام شاہ کو ہی اپروور بنا کر اس میں لایا گیا ہے. یہ انعام شاہ کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ جو ہے یہ بیسیکلی خان چودھری کا آدمی تھا. خان چودھری جو ہے وہ کیونکہ جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرتا تھا، تو جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرنا اور شاہ محمود کو سائڈ پر کرنا خان چودھری کو ہم نے نکالا تھا. اس کے بعد یہ انعام شاہ جو ہے یہ بنی گالہ سے الگ یعنی کہ PTI آفس سے الگ تنخواہ لیتا تھا اور گورنمنٹ سے الگ لیتا تھا. تو اس بنیاد کے اوپر اسے نکالا گیا کہ ایک تو یہ تنخواہ لے رہا ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ خان چودھری نے آ کر اس کیس کے اندر اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے آ کر یہ اپروور بنا پچھلے کیس میں، اور دوبارہ توشہ خانہ پارٹ 2 جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی ہمارے حق میں تو اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. گواہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آزاد ہو، لیکن جو پلانٹ کر کے لائے گئے ہوں، جو پلانٹ کر کے خاور مانکا کو لایا گیا، جو پلانٹ کر کے خان چودھری کو لایا گیا، جو پلانٹ کر کے اس کو لایا گیا، تو یہ آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، اور خان صاحب نے اس کے اندر کلیریفیکیشن کلیئر دی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ بڑا جناب اندر پروٹوکول ہیں، ایسی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہیٹ نما ایک کمرہ ہے کہ جب وہ بالکل پنکھا بند ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پر جیسے اون ہے ایسی وہاں پر صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے AC دی جائیں، کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں دی جائیں، لیکن میں اس قوم کی خاطر جیل میں رہ رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارا ملک آگے ہمارا ملک آگے بڑھے. اور خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے قانون کی بالادستی تک یہ جاری رہے گی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو. جی آپ کی جماعت قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، صوبائی ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے. ظاہر ہے جب تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی تب تک معاملات درست سمت میں نہیں جائیں گے. آپ کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں. خان صاحب نے کل ایڈمیشن کیا کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے JHQ کے سامنے بات کی تھی، صحافیوں کے سامنے یہ بات 2 دفعہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بنو واقعے میں بھی پچھلی سماعت میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن مرکزی حکومت نے اس کے برعکس کی تصویر دکھائی ہوئی، جس پر کل انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس میں سیکورٹی فورس انوالو ہے. تو یہ سارے معاملات جب تک چلیں گے ظاہر ہے معاملات درست نہیں ہوگے. آپ نہیں سمجھتے، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ جیسے لوگ PTI میں ہیں، تو کیوں نہیں ایک انگیجمنٹ نہیں کی جاتی؟ دیکھیے انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے. اس میں PTI اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے. لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے. ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں. آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. یہ کہنا کہ PTI بات کرنے کو تیار نہیں ہے سراسر ایک الزام ہے، ایک لغو الزام ہے. ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو. جہاں تک تعلق ہے GHQ کے باہر احتجاج کا، دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے. GHQ کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے. GHQ کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے، اس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے. عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی، ان کو گرفتار کرتی.
रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरियन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी, लेकिन तोड़ फोड़ आतिशजनी बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी कोई हिदायत थी ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है उनको सजा दीजिए, लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोजगार आपने खत्म की। रोज मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया, कोई आटे की चक्की चलाता था उसको तोड़ दिया गया, किसी का पिज्जा हट था शॉप थी उसके एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ, अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते, बर्बरियत के जरिए, जोर के जरिए, घमंड के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी लेकर दिया है PTI को, तो क्या ये लाजवाब नहीं है कि चीफ जस्टिस? देखिए चीफ जस्टिस साहब की बात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी। उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नजर आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़। देखिए ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये गालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान के लोग इमरान खान साहब पर हमला करते रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं जो मैं कहूँगा नाजेबा है, और जिसके बाद मुनासिब यही होता कि जज साहब खुद उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर देते। लेकिन इस हवाले से अब एक दरख्वास्त दी जा रही है।